علامہ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، سفرنامہ ہے، ان سے نکلے ہیں مراکش سے، ان آئے ہیں، پھر جا کر مصر، پھر جا کر کیا کہ جا کر افریقہ، پھر وہ وہاں سے جا کر کیا حج مکہ المکرمہ مدینہ منورہ، پھر یہ روم، اور جا کر کیا وہاں سے گزر کر کے ادھر آتے ہیں، بس بخارا میں آتے ہیں، خراسان میں، پھر افغانستان سے ہو کر جا کر کیا پاکستان اس وقت نہیں تھا، ہندوستان جا کر ملتان سے دہلی جاتے ہیں، پھر جزیرہ مالدیو چین کی طرف جاتے ہیں، 30 سال کے بعد جا کر مکمل 30 سال گزرنے کے بعد اپنے گھر واپس پہنچتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بلخ میں گیا، بلخ بخارا، تو آج روس کی آزاد ریاست ہے الحمدللہ، تو کہا کہ میں جب بلخ میں گیا تو خوبصورت مسجد کو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ مسجد کس نے بنوائی ہے؟ جا کر ایک خاتون کا جا کر کیا نام تھا اس مسجد کے ماتھے پر، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خاتون گزری ہے، بڑی جا کر سخاوت کرنے والی تھی، اور بڑی فیاضہ تھی، اور بڑی جا کر کیا ہمدرد خاتون تھی، غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرنے والی تھی۔ تو یہاں جا کر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو بعض لوگوں نے بغاوت کی، بغداد سے دوبارہ فوج آئی، لشکر آیا، جا کر بغاوت کو ختم کچل دیا۔ تو بغداد کے خلیفہ نے جا کر کیا کہ یہاں کے گورنر کو لکھا کہ جن لوگوں نے بغاوت میں حصہ لیا ان پر اتنا بھاری جرمانہ عائد کرو کہ آئندہ سر نہ اٹھا سکے، دب جائے۔ جرمانہ کافی بھاری زیادہ تھا۔ وہ لوگ اس مسلمان خاتون کے پاس آ گئے، بڑی مالدار خاتون تھی، دولت مند خاتون تھی، کہا کہ بی بی ہمارے ساتھ تعاون کر، ہماری حیثیت سے جرمانہ زیادہ ہے، کہا کہ آپ جائیں، آپ کی طرف سے میں جرمانہ ادا کرتی ہوں۔ اس نے ایک شال نکالی، ایک شال، ایک دوپٹہ نکالا جس میں ہیرے تھے، جواہرات تھے، سونا چاندی، اپنے غلام کو باندھ کر دیا گٹری میں، کہا کہ بغداد کے خلیفہ کے پاس لے جائیں، اس کو کہیں کہ یہ شال قبول کر لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کی طرف سے میں جرمانہ ادا کرتی ہوں، اور اس شال کی قیمت یقیناً اس جرمانے سے زیادہ ہے، یہ شال قبول کر لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، سب کی طرف سے جرمانہ میں ادا کرتی ہوں۔ غلام واپس آیا کہ بادشاہ محترم نے جا کر کیا کہ آپ کو بڑی شاباش دی، اور کہا کہ یہ تو پھر جا کر عورت مجھ سے جیت گئی، میں جرمانہ لے لوں، اور جا کر عورت جرمانہ ادا کروا رہی دوسروں کی طرف سے، بس میں نے جرمانہ بھی معاف کر دیا اور شال بھی واپس کرتا ہوں۔ اب اس عظیم خاتون کتنی پردہ دار اور کتنی حیا اور ادب والی خاتون تھی، اس خاتون نے جا کر کیا غلام سے پوچھا کہ شال تو آپ واپس دیے، تو کیا میری شال پر جا کر لوگوں کی غیر محرموں کی نظر پڑی تھی؟ کہا کہ بادشاہ نے بھی شال کو دیکھا، وزیروں نے، مشیروں نے، درباریوں نے بھی دیکھا، سب نے، اور سب نے تعریف کی کہ کہ شال کی قیمت جرمانے سے زیادہ ہے۔ تو کہا کہ خدا کی قسم اس عظیم خاتون کی عزت کو دیکھے، اس کی غیرت کو دیکھے، اس کی سخاوت کو دیکھے، کہا کہ خدا کی قسم جس کو کپڑے پر، دوپٹے پر، شال پر غیروں کی نظر پڑی ہے اس کو میں اپنے جسم کے اوپر نہیں ڈال سکتی، یہ میری عزت اور جا کر کے خودداری کے خلاف ہے، میں اپنے سر پر، اپنے بالوں پر جا کر کے اس شال کو نہیں ڈال سکتی کیونکہ اس پر غیروں کی نظر پڑ گئی ہے۔ تو کہا کہ مسلمان اس شال کو لے لیں، اس کو فروخت کرتے، جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے کام میں لگائیں، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی کہ غیروں کی نظر اس پر پڑی۔ اسلام میں پردے کو بڑی اہمیت ہے، پردے کو بڑی اہمیت ہے، آج پردہ ہم سے اٹھتا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے وصیت فرمائی تھی علی رضی اللہ اپنے خاوند سے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں کتنی لمبی تھی اور کتنی چھوٹی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کہا جا کر جنازہ رات کو پڑھا گیا، کیا شان تھی کہ جا کر کیا ہے۔ رسول پاک ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لیا، فرمایا بی بی اے بچی، ایک نیک خاتون کی سب سے بڑی صفت کون سی ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی ہے، بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جی میرے نزدیک نیک خاتون کی صفت وہ ہے کہ اتنا پردہ کرے، اتنا پردہ کہ نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھ سکے، اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھے۔ حضور نے جا کر کے حضرت فاطمہ کے ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا تو نے درست صحیح جواب دیا، خدا کی قسم تو میرے جسم کی بوٹی ہے، ٹکڑا ہے، آپ نے بالکل درست جواب دیا کہ ایک صحیح مومنہ مسلمہ خاتون کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اتنا پردہ کرے کہ نہ غیر آدمی اس کو دیکھ لے نہ وہ کسی غیر کو دیکھ لے۔ آج اللہ مہربانی فرمائے پردہ اٹھتا جا رہا ہے، صحابیات کی سخاوت کو دیکھے۔ تو مسلمانوں نے اس جا کر کیا کہ اس خاتون کی وہ شال لے لی، اس کو فروخت کر دی، اس سے جامع مسجد بنوائی اور ایک مدرسہ، دینی مدرسہ بنوایا، ایک خانقاہ بنوائی جس میں بزرگان دین بیٹھ کر ذکر و اذکار پڑھتے تھے، اور ایک سرائے میں خانہ بنوایا۔ تو چار چیزیں اس شال کی قیمت سے بنوائی اور آدھی سے زیادہ قیمت پھر بھی بچ گئی۔ پتہ نہیں یہ شال کیا
کیسے شال ہوگی اور جا کر کیا کہ کیسے شال تھی وہ کہ جا کر اتنا بڑا پیسہ اس سے مسلمانوں کو ملا کہ آدھی قیمت سے جا کر کیا ہے کہ وہ 4 چیزیں بنوائیں اور آدھی اس سے زیادہ قیمت رہ دی گئی۔ تو بہرحال یہ مسلمان خواتین نے جرأت کا مظاہرہ، سخاوت اور جا کر فیاضی کا مظاہرہ ہر زمانے میں کیا ہے۔ عورتوں کو یہ ہمیشہ گلہ رہتا ہے کہ علماء حضرات جا کر کیا، خطیب حضرات جا کر کیا اسٹیجوں پر، ممبروں پر جا کر ہمیشہ مردوں کی تعریف، مردوں کی صفات بیان کرتے ہیں اور مردوں کی کمالات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے سوچا کہ صرف اللہ کی توفیق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، میرے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کہ آج جا کر اپنی بہنوں کے بارے میں کہ جو پرانے ماضی کی جو ہماری بہنیں تھی، صحابیات تھی، جو عظیم خواتین تھی، آج ان کا کچھ تذکرہ ہو جائے تاکہ خواتین کو پتہ چل جائے کہ ہماری جا کر ماضی کے زمانے کی خواتین نے کیا کردار ادا کیا، کیا نمونہ امت کو پیش کر کے دیا ہے۔ اس لیے جا کر اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے میں نے لیا تاکہ ہماری بہنوں کو جا کر کیا ہے ماضی کے خواتین کا کم از کم کچھ ایک نمونہ تو مل جائے اور جا کر کیا ہے دیکھنا نصیب ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ جب شہید ہو گئے، ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بھائی جان اگر شہید ہو گئے، اور صرف شہید نہیں بلکہ ناک کان اعضاء بھی کٹوائے گئے، تو رسول پاک نے فرمایا حضرت حمزہ رضی کی لاش پر چادر ڈالو۔ حضرت صفیہ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپھی ہیں، تو اس نے کہا جی میں جا کر اپنے بھائی جان کی لاش کو دیکھوں گی۔ فرمایا کہ آپ نہ دیکھیں، اس لیے کہ پھر عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے صبر پھر نہ ہو سکے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لاش کا مشتہ ہوا ہے، اعضاء کٹوائے گئے۔ فرمایا جی مجھے پتہ ہے، میں ضرور دیکھوں گی، اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کوئی جزا فضا، کوئی رونا پیٹنا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ رسول پاک صاحب نے اس کی زیارت کرائی لاش کی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی جان یہ کوئی بڑی قربانی اللہ کے راستے میں نہیں ہے جو آپ نے کی، میں تو چاہتی تھی کہ آپ اس سے زیادہ بھی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ آفرین ہے بھائی جان تمہارے اوپر، آپ نے قربانی دی، لیکن میں چاہتی تھی کہ اس سے بڑی قربانی آپ اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں۔ نہ کوئی روئی نہ پیٹی، جا کر کیا ہے کہ اپنے بھائی جان کو داد دی، شاباش دی، اور کہا کہ آپ کو چاہے کہ اس سے بھی زیادہ قربانی اللہ کے دین کے لیے پیش کر رہے جو آپ سے پیش کرتے ہیں۔ تو اتنا عزم، اتنا حوصلہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ جب عبداللہ ابن زبیر ان کے صاحبزادے کو حجاج ابن یوسف نے ظالم نے جا کر مکہ معظمہ میں جا کر پھانسی پر چڑھایا اس کی لاش کو، اور الٹا چڑھایا، ٹانگ کے اوپر سر نیچے، تو حجاج بڑا ظالم تھا، اس نے کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ تاکہ اس کی ماں کو کا نقشہ دکھا سکوں، اس کو پریشان کر دوں، ظالم آدمی تھا۔ تو حضرت اسماء آ گئی، اس نے ایک عجیب انداز سے کوئی جب اس نے رونا شروع کیا، نہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ، اس نے کہا کہ بیٹے، اور کہا کہ یہ جوان مرد آدمی یہ کب سواری سے نیچے اترے گا؟ کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، کاش بیٹے اس سے بڑی قربانی آپ اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ قربانی پیش کرتے۔ پھر کہا کہ یہ جوان کب جا کر کب سواری سے نیچے اترے گا؟ حجاج نے کہا میں نے تمہارے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ کہا کہ حجاج سنے، میرے بیٹے نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ حجاج سنے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وہ سنائی۔ کہا کہ رسول پاک ہم سے میں نے خود سنا تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں یا طائف میں قبیلہ آباد تھا، 2 بندے پیدا ہوں گے، ایک جھوٹا ہوگا اور ایک ظالم ہوگا۔ کہا کہ جھوٹے کو دیکھا مختار ثقفی تھا، اور تو کہا کہ خدا کی قسم وہ ظالم تو ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ظالم پیدا ہوگا، وہ ظالم انشاءاللہ وہ تو ہے، تو نے ظلم کیا تو اس سے اللہ پاک بدلہ دلوائیں گے، حضور کی زبان سے تجھے جا کر ظلم کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، تو ظالم ہے۔ بس جب یہ حدیث سنی حجاج بھاگ گیا، کہا کہ ٹھہرو میں آپ کو اور بھی کچھ بتانا چاہتے، لیکن وہ کہاں ٹھہرا، وہ بھاگ گیا۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہو رہے تھے تو اپنی اماں جان کے پاس، حضرت اسماء کے پاس آ گئے، کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں نے بھی چھوڑا، میں کیا کروں؟ کہا کہ بیٹے اگر تو حق پر ہے تو لڑو۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، شہید ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ عبداللہ ابن زبیر بیٹے نے کہا کہ اماں جان مجھے خطرہ ہے کہ حجاج میرے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد میری لاش کی بھی حرمت ہی نہ کرے۔ اماں جان نے کتنی پیاری نصیحت فرمایا بیٹے گھبرانا نہیں، بکری جب ذبح ہو جائے تو اس کی لاش جب نکالی جاتی ہے بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب تو ایک مرتبہ شہید ہو جائے تو بیٹا کا جائے تمہارے سے جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کرے، آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اتحاد والی عورت تھی کہ بچے کی لاش پھانسی پہ لٹک رہی، الٹی، سر نیچے اور پاؤں اوپر، لیکن اس نے یہ کتنے بہترین انداز میں جا کر کیا ہے کہ یہ الفاظ ادا فرمائے کہ یہ سوار کب سواری سے نیچے اترے گا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے اسلاف کی جو خواتین تھی،
صحابیات اللہ پاک نے ان کو اتنا عزم و استقلال نصیب فرمایا تھا کہ حجاج جیسے ظالم کو بھی مار بگایا اور کہا کہ ٹھہرو، لیکن وہ ٹھہرنے کی سکت نہیں رکھ سکا اور بھاگ گیا۔ عقائد میں جا کر کیا ہے کہ صحابیات کا کتنا اونچا مقام تھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ نابینا ہو گئی، مسلمان خاتون تھی حضور کے زمانے میں مکہ معظمہ میں، تو کفار مکہ نے تالیاں بجائیں کہ چونکہ ہمارے بتوں کو یہ نہیں مانتی تھی زنیرہ، اس سے ہمارے بتوں نے، ہمارے جھوٹے خداؤں نے جا کر اس کو اندھا نابینا کر دیا۔ حضرت زنیرہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تمہارے بتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، مجھے اللہ نے نابینا بنایا، اور پھر دعا کی کہ اللہ مجھے بینائی واپس کر، اس لیے کہ ان کو کفار مکہ کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع اللہ مت دے۔ لیکن سادے فرمایا کہ تمہارے بتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ نے نابینا کیا اور اللہ مجھے انشاءاللہ بینائی دیں گے تاکہ تمہاری بات ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے بتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ شان ہے اس خاتون کی، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ پاک نے آپ کو بینائی واپس کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو آج بھی وہی تقریباً عورتوں میں وہی رسومات چل رہی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کے چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو بچے کے سرحانے لوگ اس طرح رکھتے ہیں کہ اس سے شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ بلاش جنات تو بڑے آدمی کو گرا دیتے ہیں، تو بچہ جا کر جو اس طرح چلا بھی نہیں سکتا اور شیطان کو کیسے بھگا سکتا ہے؟ بس یہ شروع سے پرانے زمانے سے یہ آج بھی جا کر یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ تو اگر عائشہ جس بچے کے پاس تشریف لے جاتی تھی تو اور اس طرح پڑا ہوتا تھا تو اس طرح کو باہر پھینک دیتی تھی، فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت والی رسم تم لوگوں نے جا کر کیا یہاں رکھی ہے، اس کو نکالو اس دوسرے کو۔ اور پھر فرمایا کہ شرک ہے، کہ یہ عقیدہ ہو کہ جا کر اس طرح ہوگا تو شیطان جن نہیں آئے گا، نہیں، عقیدہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ جا کر شیطان جن وغیرہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو ایسی رسومات کو جا کر کیا کرتی تھی، ازواج مطہرات کو ختم فرماتی تھی۔ عبادات میں جا کر کیا ہے کہ خواتین کا کتنا بڑا مقام تھا صحابیات کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا ایک خادم تھا اور ابو ہریرہ کی بیوی ہے، تو رات کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں ابو ہریرہ رضی عبادت کرتے تھے، باقی دو سوتے تھے، پھر دوسرے حصے میں ان کا خادم جا کر عبادت کرتا تھا، وہ دو سوتے تھے، اور تیسرے حصے میں پھر جا کر ان کی بیوی جا کر عبادت کرتی تھی اور جا کر باقی حضرات ہوتے تھے۔ ایسا ایک تعلق تھا عبادات کے ساتھ، جا کر کیا کہ پوری رات وہ حضرات جاگتے تھے اور بائی نمبر جا کر عبادت فرماتے تھے۔ زکوٰۃ میں اور صدقات اور خیرات میں ازواج مطہرات کا اور خواتین کا کتنا بڑا مقام کہ رسول پاک صاحب سے ازواج مطہرات نے پوچھا، حضرت جی آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس خاتون کی موت آئے گی، کس خاتون کی وفات ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ تو جب حضور کے وصال کے بعد جا کر کیا ہے کہ ہاتھوں کو ناپتا تو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ لمبے نکلے، اونچی عورت تھی تو کب سے اونچی تھی، لیکن سب سے پہلے حضرت زینب بن نجاش کا انتقال ہو گیا حضور کے وصال کے بعد۔ تو صحابیات بی حیران تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے اس خاتون کا وصال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، تو لمبے تو حضرت سعودہ کے ہاتھ ہیں، اور جا کر کیا انتقال حضرت زینب بن نجاش فرما گئے۔ بعد میں ہمارا خیال کچھ اور تھا، حضور کا یہ مطلب تھا کہ جا کر جس کی ہاتھ لمبی ہو، خیرات میں صدقات میں جس کی ہاتھ لمبے ہوں تو حضرت زینب بن نجاش زیادہ خیرات فرما دیتے۔ دیکھیے کہ حضور نے اشارہ دیجیے کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں اس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا میرے بعد، اور میرے پاس ملاقات کے لیے وہ خاتون آئے گی سب سے پہلے۔ تو زینب بن نجاش کے ہاتھ اگرچہ چھوٹے تھے لیکن ویسے جا کر سخاوت میں لمبے تھے، تو حضور کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا۔ یہ زینب بن نجاش رضی اللہ عنہ وہ اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دی کہ میں صدیق اکبر کی صاحبزادی حضور کی لاڈلی بیوی ہوں، تو زینب جواب میں فرما دی کہ ٹھیک ہے تو حضور کی لاڈلی بیوی ہے، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، لیکن میرا بھی سنو کہ آپ تمام خواتین کا نکاح زمین پر ہوا ہے، لیکن میرا نکاح اللہ پاک کے آسمانوں میں پڑا ہے۔ اللہ فضل سوجنا کہا ہے حضور ہم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ پڑھا ہے، تو کہا کہ تمہارا نکاح فرض پر ہوا ہے اور میرا نکاح حق پر ہوا ہے، اس سے ساری خواتین سے خاموش ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے بخشا تھا کہ میرا نکاح اللہ پاک نے جا کر آسمان پر پڑھا ہے، حضور نے میرا نکاح نہیں پڑھا، اللہ نے پڑھایا ہے، اور حضور بغیر نکاح کے حضرت زینب کے پاس پھر کمرے میں چلے گئے، کیونکہ نکاح اللہ نے پڑھا ہے۔ تو زوجنا کہا ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ کے ساتھ پڑھا ہے۔ کتنی بڑی شہادت ہے ازواج مطہرات کی۔ عید کے موقع پر رسول پاک ہم نے صحابیات کو دعوت دی کہ اللہ کے راستے میں چند نہ کرو، تو تمام صحابیات نے جا کر کے اپنے زیور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اس سے دین کا کام لے لو۔ غربت تھی، مسجدیں جا کر کیا وہ چندوں کے ساتھ ہوا کرتی، جہاد کے لیے چندے کی ضرورت ہوتی تھی، غریب مساکین کی جا کر شادیوں کی جا کر کیا وہ چندے سے ہوا کرتے تھے، تو ہر چیز میں جا کر کیا غربت تھی۔ تو رسول پاک ہم نے عید کی دن خطبہ دیا اور صحابیات کو اور جا کر صحابہ کو جا کر کیا ہے چندے کیا اور تعاون کی، جا کر ان سے اپیل کی، تو صحابیات نے خوب دل کھول کر جا کر کے اپنے زیورات کو چندے میں پیش کر دیا۔
رسول پاک کے پاس ایک خاتون آئی تھی، ان کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، فرمایا اس سے زکات ادا کر دی ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ پھر تو یہ آگ کے کنگن بن جائیں گے۔ اس نے کہا ہمارے اللہ و رسولی، دونوں نکال کر حضور کے گود میں جا کر ڈالے، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں دینا چاہتا ہوں۔ کیا شان تھی ازواج مطہرات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ فیاض تھی، سخاوت کرتی، تو عبداللہ نے زبیر جو آپ کے بانجی تھے اس نے کہا منین حضرت عائشہ کے ہاتھ کو روک لو، تو حد سے زیادہ سخاوت کرتی ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا چاہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ان کے ساتھ بات چیت بند کر دی کہ جا کر میں ایک نئے کام کرنا چاہتی ہوں، سخاوت کرنا چاہتی ہوں، مجھے میرے لیے رکاوٹ بنانا چاہتی ہے کہ ان کے ہاتھ روک لو۔ ان کے ساتھ وہ نہیں بول رہے کہ آپ میری سخاوت میں جا کر کیا کہ فیاضی میں کیوں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، میری مرضی کہ میں جتنی بھی سخاوت کرنا چاہتی ہوں اللہ اور دیں گے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ تبلیغ والے بزرگ ہیں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے جا کر کیا تھے صاحبزادے تھے اور شیخ الحدیث صاحب کے داماد بھی لگتے تھے، ان سے کہا کہ آپ کے والد محترم مولانا الیاس صاحب کچھ اور آدمی تھے، وہ زیادہ جا کر سخاوت کر دیا، آپ زیادہ سخاوت نہ کریں، آپ کچھ کوشش کریں اور کچھ ہاتھ روکا کریں، باپ کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں، وہ کچھ اور آدمی تھے، انہیں اس کا ایمان یقین زیادہ تھا، بہرحال آپ اس کے پیمانے پر نہیں، آپ زیادہ سخاوت کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ حضرت شیخ صاحب مولانا یوسف صاحب نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے وہ کچھ اور آدمی تھے، لیکن بہرحال دینے والا تو اللہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اور لینے والا تبدیل ہو گیا، پہلے جا کر میرے والد محترم اللہ سے لیتے تھے، اب میں اللہ سے لیتا ہوں، تو جا کر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اس کو اللہ کی ذات دے دیتی، مجھے بھی دیتی ہے، تو بہرحال دینے والا وہی ہے، لینے والا تبدیل ہوگی، انشاءاللہ میری سخاوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ پاک دیں گے، جتنا خرچ کروں گا اس سے زیادہ دیں گے۔ ایسا پیارا جواب دیا۔ صحابیات کا مقام جا کر کیا ہے کہ اتنا بڑا مقام تھا کہ سخاوت میں، عبادات میں، عقائد میں، احکام رسول کے اوپر عمل کرنے میں، ہر چیز میں جا کر کیا، ایمانیات میں، تصدیقات میں سب سے صحابیات آگے تھی۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، اب جہاد کی بات میں کر رہا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول پاک کے پاس ایک خاتون آ گئی، اس کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، تو اس خاتون نے سوچا کہ جا کر میں حضور سے خود مل لیتی ہوں تاکہ رسول پاک صاحب مجھے کچھ اپنے بیٹے کی شہادت کے بارے میں کچھ مبارکباد دیں، کچھ خوشخبریاں سنائیں اور تسلی دلائیں۔ تو بڑے پردے کے ساتھ وہ خاتون آ گئی، تو رسول پاک ہم سے پوچھا جی میرا بیٹا شہید ہو گیا تو ان کو اللہ پاک کیا اجر دیں گے؟ فرمایا آپ کے بیٹے کو اللہ پاک 2 شہیدوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ کہا کہ حضرت جی باقی لوگوں کو تو 1 شہید کا ثواب ملتا ہے، تو میرے بچے کو 2 شہیدوں کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ کا بیٹا جو تھا، آپ کا بچہ، وہ اہل کتاب کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، نصارہ کے ہاتھوں سے، اور اہل کتاب نصارہ یا یہود کے ہاتھوں سے، میرا جو امتی بھی شہید ہو جائے اللہ پاک 2 شہیدوں کا اجر دے گی۔ کتنی پیاری بات حضور نے فرمائی، تو بڑے ادب کے ساتھ آ گئی اور جا کر کیا ہے کہ عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ آ گئی۔ تو بعض حضرات نے کہا اس خاتون کو دیکھو، بیٹا شہید ہو چکا ہے اور جو ادب کے ساتھ آ رہی ہے، کوئی جزا فضا، کوئی بین نہیں کر رہی ہے، کوئی کپڑوں کو نہیں پھاڑ رہی ہے، اور نہ ماتھے کو جا کر کیا ہاتھ مار رہی ہے، چمیٹے تپیڑ مار رہے ہیں، جا کر کیا نہ گریبان کو چاک کر رہی ہے، بڑی عزت کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے۔ اس نے جواب دیا اگر میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے لیکن میری عزت تو شہید نہیں ہے، کیوں میں اپنے آپ کو بے ابرو بناؤں اور بے عزت کروں؟ یہ کتنا پیارا جا کر کیا وہ مقام تھا ان حضرات کا، اور کتنی پیاری جا کر نصیحت فرمائی، جواب دیا کہ اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا غیرت تو شہید نہیں، کیوں اپنے آپ کو بے عزت بناؤں اور بے عزت کراؤں اور بے صبری کا مظاہرہ کرو؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے خوشخبری سنائی میرے لیے کافی ہے، اب میں اپنے بچے پر جا کر شہادت پر صبر کرتی ہوں، اللہ پاک انشاءاللہ مجھے ڈبل اجر دیں گے، اور میرے بیٹے کو بھی اللہ پاک ڈبل اجر دیں گے۔ ایک امیر نے جا کر کیا لوگوں کو چندے کی دعوت دی کہ اللہ کے راستے میں جا کر کیا نکلو جہاد کے لیے، تو ایک خاتون نے جا کر کیا کر دیا، بلکہ جنگ احد کا واقعہ ہے، جب رسول پاک صاحب نے جا کر کیا لوگوں سے کہا کہ احد کے لیے نکلنا ہے، تو ایک خاتون نے جا کر اپنے نومولود چھوٹے بچے کو پیش کر دیا، حضرت جی اس کو اپنے ساتھ لے لیں۔ کہا کہ تو بچہ ہے، کہا کہ کم از کم میرے پاس تو میرا خاون فوت ہو چکا ہے اور مال بھی نہیں کہ میں جنگ میں پیش کر سکوں، جہاد میں نہ کوئی میرا بھائی ہے نہ کوئی میرا خاون ہے کہ جنگ میں میری طرف سے پیش ہو جائے، لیکن یہ بچہ میری طرف سے اس نیت سے میں پیش کرنا چاہتی ہوں، کم از کم دشمن کا ایک وار تو جا کر سنبھالے گا، دشمن کی ایک تلوار جا کر کیا کہ اس کی ضرب تو اس کو لگ جائے گی، اور دشمن کا ایک تیر تو وہ سنبھال لے گا، ایک دوسرا مسلمان وہ بچ جائے گا، اور وہ تیر کو وہ خود جا کر اپنے سینے پر لے لے گا۔
اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی عظیم خاتون تھی کہ یہ بچہ اس سے میں حضرت جی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم جا کر دشمن کا ایک وار تو روک لے گا، ہر ایک مسلمان اس کی وجہ سے بچ جائے گا، یہ ڈال کی جگہ پر جا کر میرے اس بچے کو استعمال کر لو۔ ایک مرتبہ ایک زمانے میں ایک آدمی چندے کی اپیل کر رہا تھا کہ میدان جنگ میں نکلو، اور جس کے پاس جا کر کیا کہ وہ طاقت نہیں ہے نکلنے کی تو وہ جا کر کیا کر لے، پیسہ چندہ جمع کر دے۔ تو ایک بڑا ہوا لفافہ جا کر کیا امیر کو ملا، لفافے کو جب کھولا تو اس کے اندر ایک خط نکلا، اور اس لفافے کے اندر اس شاپر کے اندر تھیلے کے اندر جا کر کے عورت کے سر کے بال ہے۔ تو اس پرچی پر یہ لکھا ہوا تھا، خط اندر سے نکلا کہ میں خاتون، میرا کوئی بندہ نہیں کہ میں جہاد میں پیش کر سکوں اس کو، نہ خود جا سکتی ہوں، اب یہ کر سکتی ہوں کہ اپنے بالوں کو، سر کے بال کو میں نے منڈا دیا، کٹوا دیا کہ کم از کم ایک مجاہد کے گونے کے لیے میرے بالوں سے رسا تو بن جائے گا۔ تو میں صرف جہاد میں یہ پیش کر سکتی ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ بندہ ہے نہ میرے پاس مال ہے، یہ اپنے سر کے بال پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم ایک مجاہد اپنے گھوڑے کے رسے کو اس سے بنوا لے گا۔ تو کہا کہ ایسا ایک جوش جا کر کیا اس مجمع میں پیدا ہو گیا کہ جا کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم جا کر جہاد پر نکلتے ہیں، کہ خاتون کی یہ عظمت ہے، ایک خاتون کا یہ خیال ہے، اور یہ چندے میں اپنے بالوں کو جمع ڈالنا چاہتی ہے، تو ہم سارے جا کر جہاد پر نکلیں گے۔ تو اس خاتون کی برکت سے پورا مجمع جہاد کے نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت فرماتے تھے تو جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جا کر رسول پاک کے اندرونی، بلکہ تمام بیویوں نے جا کر اندرونی رسول پاک کی عبادات کا طریقہ امت تک پہنچایا ہے کہ حضور کیسی عبادت کرتے تھے، کیسے نوافل پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، پھر روزہ کیسے افطار کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو انسان کی اکثر زندگی گھر میں کٹ جاتی ہے، تو اگر گھر کی یہ باتیں ازواج مطہرات باہر امت کو نہ بتلا دی تو ہمیں آج ان باتوں کا کیسے پتہ چلتا۔ تو گوئے کہ رسول پاک صاحب نے جو زیادہ شادیاں فرمائی ہیں اس پہ حکمت یہ تھی کہ حضور کا گھر مدرسۃ البنات تھا، بچیوں کا مدرسہ تھا۔ تو کتنے احکام آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے امت تک پہنچ چکے ہیں۔ ازواج مطہرات نے دوسری بیویوں نے دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مولانا قاضی زاہد الحسین رحمۃ اللہ اٹک کے تھے، تو اس نے فرمایا کہ ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ میں اپنے مریدوں کے پاس گیا تھا، لمبا چوڑا مکان تھا، ایک طرف بچے تھے، عورتیں تھے، ایک طرف اس بزرگ کے لیے بستر بنایا۔ تو کہا کہ تہجد کے لیے جب وہ بزرگ اٹھ گئے تو بزرگ فرماتے کہ میں نے بچوں کے رونے کی آواز سنی کہ بچے ایک ٹائم پر رو پڑے اور پھر ایک ٹائم پر جا کر کے سارے خاموش ہو گئے۔ تو صبح ناشتے پر جب میں نے گھر کے بندوں سے پوچھا کہ بچہ ایک روتا ہے، دو روتے، ایک آگے روتا ہے، ایک پیچھے، ایک پہلے خاموش، ایک آخر میں خاموش، لیکن آپ کی جا کر کیا وہ شیخوار بچے جو تھے، چھوٹے بچے، ایک ٹائم پر رو پڑے اور ایک ٹائم پر جا کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو وہ مسکرانے لگے، کہا کہ حضرت جی الحمدللہ ہمارے گھر کی خواتین تمام جا کر کیا تہجد کی نماز کی پابند ہیں۔ تو جب خواتین، ہمارے گھر کی خواتین جا کر اٹھ جاتی ہیں اور وضو بنا لیتی ہیں تو بچوں کو زبردستی اٹھا دیتی ہے کہ یہ مبارک ٹائم ہے، اس ٹائم جا کر ہمارا جسم بھی پاک ہے، باوضو ہوں، تو جا کر بچوں کو زبردستی اٹھاتی ہے، اپنا دودھ پلواتی ہے کہ یہ مبارک ٹائم ہے تو دودھ بھی مبارک، شاید کل جا کر ہمارے بچوں پر دودھ کے اچھے اثرات پڑ جائے، اللہ ان کو ہدایت والے زندگی نصیب فرمائے۔ اس سے ایک ٹائم پر بچے اٹھتے ہیں اور ایک ٹائم پر جا کر بچے خاموش ہو جاتے ہیں کہ مائیں تہجد کے وقت ان کو اٹھاتی ہے تاکہ جا کر کیا ہے مبارک ٹائم ہے، دودھ بھی پاک ہے، اس لیے کہ جا کر باوضو ہے تاکہ کل بچوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، جب اس کو بھوک لگتی تھی تو اس سے پہلے اس کی والدہ اس کی الماری میں کھانا لگوا لیتی تھی۔ تو وہ کہتا کہ ابا اماں جانا کھانا کھا کے الماری کھول لیں، وہاں پہلے دعا کر لیں، اللہ میاں ہمیں بھی دیتے ہیں آپ کو بھی دیں گے۔ تو بچہ پہلے دعا کر دے، اللہ مجھے بھوک ہے مجھے کھانا کھلا۔ تو الماری کھول لیتے تھے، کھانا تو پہلے سے موجود ہوتا، بچے کا خیال تھا کہ جا کر یہ میری دعا کی برکت سے اللہ پاک میرے کھانے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ تو روزانہ ماں پہلے سے کھانا لگواتی، پھر بچے سے دعا کرواتی۔ ایک دن ماں کہیں بھول گئی کھانا رکھنا، اپنے عزیزوں کے گھر گئی تھی، اس کو جب خیال ہے کہ آپ ابھی تو جو ٹائم ہے بچے کے کھانے کا ٹائم ہے، بچے تو الماری کے پاس گیا ہوگا، تو آج وہ حیران ہوا ہوگا کہ آج مجھے کھانا کیوں نہیں ملا دعا کے بعد۔ وہ دوڑ کر اندر گئی گھر میں، بچی سے پوچھا کہ بیٹے روٹی کھائی ہے؟ کہا کہ کھائی۔ کہاں سے کھائی ہے؟ کہا کہ امی جان کیوں خیریت تو ہے؟ روزانہ جہاں سے کھانا نکالتا ہوں آج بھی دعا کی، کھانا وہاں سے نکالا۔ تو خاوند کو بتایا کہ اور کہا کہ اب کھانا نہیں رکھنا ہے، اب میرے بیٹے کا یقین اللہ نے مضبوط بنایا ہے، اب آئندہ اللہ پاک جا کر ہمیشہ کے اس کے لیے کھانے کا انتظام خود فرمائیں گے عالم غیب سے۔ تو یہ تھی اولاد، اور یہ تھی جا کر ان حضرات کی جا کر کیا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ آج جا کر ہم اپنی اولاد کو گالیاں سکھاتے ہیں،
मामे को गाली दो, जाकर क्या है कोई चचा को गाली दो, भाई को गाली दो, फिर हंसते हैं कि जाकर क्या है कि हमारा बेटा तो माशाल्लाह बड़ा तकड़ा है, बड़ा दलेर है। और वो जाकर इस तरीके से बच्चों का यकीन बनवाना चाहती थी वो खवातीन कि बच्चे के दिन में अल्लाह की अज़मत पैदा हो जाए। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। ये बन्नू में मैं था, बन्नू में सुबह सरब में, तो वहां पर एक आदमी ने मुझे वाक़या सुना है कि एक खातून के पास, एक माँ के पास बेटा 40,000 रुपया लाया। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। माँ ने कहा कि बेटे इतना पैसा कहाँ से तू ला रहा है, न तुम्हारी कोई नौकरी है, न कोई जायदाद, न कोई जमीन, न कारोबार, कहाँ से ला रहा है बताओ। कहा कि नहीं बतलाता। कहा कि नहीं बताना पड़ेगा। कहा कि अम्मी जान बात यह है कि मैंने एक आदमी को किराए पर कत्ल कर दिया, तो उसकी मैंने उजरत ले ली, कीमत ले ली। उससे कहा था कि फलां बंदे को कत्ल करवाए तो 40,000 रुपया मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो मैंने उस बंदे को कत्ल किया और उसके बदले में मुझे उजरत मिली, वो जाकर क्या मजदूरी मिली 40,000 रुपया। तो माँ बड़ी खुश हो गई, मुस्कुराई, नोट अपने हाथ में उठाए, फिर नोटों को बोसा दिया और बच्चे को शाबाश दी, उसके सर पर हाथ रख के बेटे इस तरीके से तकड़े हो जाएं और लोगों को कत्ल किया करे और पैसे कमाए करे, बच्चों की शादी भी, भाइयों की शादी भी करवानी है, मकान को भी पुख्ता बना। ये भी हमारे खवातीन है कि जो गुनाह पर जाकर क्या कि बच्चों को उकसारे के बेटे तकड़े हो जाओ, लोगों को कत्ल करवाया करे। और वो भी खवातीन ईमान यकीन बच्चों के दिल में बिठाना चाहती। कादी साहब के सामने एक चोर पेश हो गया, तो कादी ने कहा कि उसका हाथ कटवाएं, सबूत हो गया चोरी में। तो चोर ने कहा कि कादी साहब जरा जल्दी न करें, मेरी वालदा को भी बुलाएं और मेरी वालदा की जबान भी मेरे साथ कटवाएं। कहा कि वो कैसे? कहा कि ये वालदा की गलत तरबियत का नतीजा है कि मैं जब छोटा था और तो पड़ोसियों के घरों से मुर्गियों के अंडे चुरा कर लाता था, तो मेरी माँ मुझे शाबाश देती थी कि माशाअल्लाह तो बच्चा जाकर कारोबार के काबिल बन गया, कुछ कमा कर ला सकता है। तो हमेशा मुझे जाकर शाबाश दी कि बेटे तकड़े हो जाओ, चोरियां करते रहो तो हमारे घर का इंतजाम चलेगा। तो कहा कि अगर मेरी वालिद उस वक्त मेरी पिटाई कर दी जब मैं पहली मर्तबा पड़ोसियों के घर से अंडे को चुरा कर लाया था, आज मैं इस स्टेज तक न पहुंचता, मेरा हाथ न कटता, तो ठीक है मेरा हाथ कटवाएं, लेकिन मेरे हाथ के साथ मेरी वालिदा की जबान कटवाएं। उसकी गलत तरबियत और तालीम का ही नतीजा है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद, तो बच्चियों को अलग मकान दिया था। एक दिन बच्चियों के पास गए मुलाकात के लिए, तो बच्ची जो भी बच्ची उसके साथ बात कर रही है तो मुंह पर हाथ रखा है बच्ची ने। तो आपने अपनी कनीज लोंडी से बांदी से पूछा बाद में कि क्या वजह है कि जाकर क्या है कि बच्ची आज जब मेरे साथ बात कर रही थी हर बच्ची के मुंह पर हाथ होता था। तो कहा कि हजरत जी बात यह है कि आज बच्चियों को रोटी के साथ सिर्फ प्याज मिला है खाने के लिए, सालन नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने जाकर अपने मुंह पर हाथ रखा था जब आपके साथ गुफ्तगू करती थी कि कहीं अब्बाजान को जाकर प्याज की बदबू महसूस न होने पाए। एक खलीफा है, एक बादशाह है, उनकी बच्चियों की हालत है। और जब ईद का दिन आया तो बच्चों के कपड़े नहीं थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद है, पूरी इस्लामी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, तो बच्चों के लिए कपड़े नहीं थे। तो बीवी ने कहा, बीवी भी जाकर अब्दुल मलिक इब्न मरवान की बेटी है आपकी, जाकर क्या है कि चचाजाद बहन है, उससे कहा कि बैतुल माल से जाकर क्या कर्ज ले दो, तनख्वाह एडवांस ले लो। तो आपने जाकर एलची को, अपने कासिद को, अपने खादिम को, नौकर को भेजा कि जाकर बैतुल माल की मुंशी से मेरे लिए एडवांस तनख्वाह वसूल कर लो ताकि बच्चों के लिए ईद के लिए मैं कपड़े बनवाऊं। वो भी नेक आदमी था, वो बैतुल माल का जो खजानची था। उसने कहा कि खलीफा साहब को बताओ कि आप तो नेक आदमी है, आप पहले से एडवांस वसूल कर रहे हैं तनख्वाह, क्या आपको यकीन है कि आप महीने के आखिर तक जिंदा रहेंगे और हुकूमत की ड्यूटी आप कर सकेंगे? ये तो ड्यूटी के पैसे आपको मिलते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि मैं जिंदा रहूंगा और जाकर ड्यूटी करता रहूंगा तो फिर ठीक है, तो हाँ वो वसूल कर सकता है, वरना कहीं जाकर अपने आप पर गुनाह का बोझ लादना चाहता है। जब वापस गया कहा कि पैसे तो नहीं दिया, और ये कहा कि अगर उसको यकीन है कि यकम तक वो जिंदा रहेगा, ड्यूटी करता रहेगा, तो ठीक है पैसे ले ले। तो उमर जब रो पड़े, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मुंशी भी और इंचार्ज भी ऐसे नेक मिले हैं कि उसने मुझे गुनाह से बचाए। फिर अपने बीवी से कहा कि बच्चों के कपड़े जाकर क्या कर लो, साफ कर ले। ये पुराने कपड़े बच्चों ने पहन लिए। बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तो माशाल्लाह ईदगाह में जब नमाज पढ़ने आए तो अमीर भी नए कपड़े में थे, बच्चे भी अमीरों के नए कपड़े में थे, लेकिन खलीफा राशिद और उमर बिन अब्दुल अजीज और उनके बच्चे जाकर पुराने कपड़े में ईदगाह में गए। ये था नमूना जाकर सादगी का। और जाकर क्या वो बीवी भी माशाल्लाह जाकर ऐसी नेक मिली थी। हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक जो खलीफा है और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वो बीवी थी। जब शादी हो गई तो बीवी के पास काफी जेवर था, उसका बाप बादशाह था, जहेज में सामान दिया था। कहा कि बीबी अगर तुमने मेरे साथ रहना है
تو اس زیور کو جا کر کیا کر لو، بیت المال میں جمع کر. ہم نے زیوروں سے کیا، ہم تو خدمت خلق کریں گے. بادشاہ تو قوم کا خادم ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ تم میری بیوی تو قوم کی خادمہ ہوں گی. زیور سے کیا کرنا ہے؟ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ کو زیور جا کر بیت المال میں جمع کرانے پڑے. اس عظیم خاتون نے سارا زیور بیت المال میں جمع کرا. اور پھر جب بادشاہ ایک بن جائے تو ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے تو جنگل میں ریوڑ میں کوئی بھیڑیا جا کر کیا بگاڑ کسی جا کر بکری پر حملہ کرنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا. ایک عالم فرماتے میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک چرواہے گڈری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پوچھا انا للہ کیوں پڑی؟ تاکہ وہ سامنے جا کر بھیڑیا ہے، اس نے بکری کو کاٹا، اس پر حملہ کیا. تو میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ شاید آج مسلمانوں کا نیک اور برگزیدہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے تو کسی بھیڑیے کو جرت نہ ہو سکی کہ کسی بکری پر حملہ کرے. آج وہ دور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے نے بکری کو کاٹا تو میرا یہ انداز ہے کہ آج وہ خلیفہ راشد نیک بادشاہ دنیا سے اٹھ گیا ہے. جب وہ عالم آگے شہر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ اسی دن جا کر اسی وقت جا کر اس خلیفہ کا جا کر انتقال ہو چکا. تو یہ نمونے ایسا اللہ کرے کہ یہ نمونے ہمارے اندر آ جائیں، ہم اس پر عمل کر لیں اور جا کر کے ہماری بچیاں اس طریقے سے بن جائے جیسے ازواج مطہرات کا کردار تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ میرے پاس ایک خوبصورت کرتا ہوا کرتا تھا، تو جب مدینہ منورہ میں کسی لڑکی کسی دلہن کی شادی ہوتی تھی تو اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس نیا کپڑا نہیں ہوتا تھا. تو بچی میرے گھر آتی تھی، کہا کہ اماں جان میری شادی ہونے والی ہے تو 2-4 دن کے لیے مجھے خوبصورت کب کرتا سنا ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ کرتا تو عنایت فرمائے تاکہ میں اس پہ جا کر میری شادی ہو جائے اور میری بارات اس پہ اٹھ جائے. تو حضرت عائشہ اس کو جا کر کرتا عنایت فرماتی تھی. 2-4 دن کے بعد شادی کے بعد وہ کرتا واپس ہو جاتا تھا. پھر کوئی اور بچی حضرت عائشہ سے وہ مانگ لیتی تھی، حضرت اماں جان میں نے شادی کرنی ہے تو کرتا تو عنایت فرمائے. تو 12 کرتا وہ دے جاتی تھی پھر واپس. تو کسی نے پوچھا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اماں جان آپ کے کرتے میں کتنی بچیوں کی شادی ہوئی ہوگی؟ فرمایا الحمدللہ میرے کرتے میں جا کر کے تقریباً 40 بچیوں کی شادی ہوئی. یہ دور تھا جا کر کے آ جائے. ہماری بچیاں جب ان کی رخصتی ہوتی ہیں، باراتیں جاتی ہیں تو ٹرک سامان اٹھا کر لے جاتی ہیں. یہ ٹھیک ہے، حلال رزق حلال اللہ پاک ہر ایک کو نصیب فرمائے، ہر بچی کو ہر بہن کو نصیب فرمائے، یہ اللہ پاک ان کے نصیب میں لکھ دے. لیکن ساتھ ہی کہ اس پر شکر ہم ادا نہیں کرتے. شکر ادا ہونا چاہیے کہ باوجود اتنی بڑی جہیز کے اور اتنی بڑی چیز کے سامان کے پھر بھی ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے میرے پاس، کیا ہے میرے پاس، کچھ نہیں. اور اللہ فرما لے ان شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کیا میں نعمتیں بڑا کر دوں گا، اور اگر تم نے نہ شکر کی تو میرا عذاب سخت دردناک ہے. یہی وجہ رسول پاک صاحب نے ازواج عورتوں کے لیے ایک ٹائم رکھا تھا. حضور کبھی مردوں کو بیان فرماتے تھے واعظ و نصیحت، کبھی عورتوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے. تو ایک دفعہ فرمایا عورتوں سے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. تو بیوی نے پوچھا عورتوں نے حضرت جی کس بات پر؟ فرمایا کہ وہ نہ شکریہ زیادہ کرتی ہیں. تو اللہ پاک جا کر کے ہمیں ہر محاذ پر ہر میدان میں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو باتیں ہو گئیں یہ صرف اپنی بہنوں کے لیے بچیوں کے لیے جا کر تاکہ ہم ان سے نمونہ حاصل کر لیں کہ ہماری ماؤں نے اور ہماری بڑی بزرگ خواتین نے ازواج مطہرات نے یوں عمل کر کے دکھایا، یہ ان کا عمل تھا، یہ ان کا کردار تھا. اللہ کرے کہ ہمارا کردار بھی ان کی طرح ہو جائے. اگر ان کی طرح ہمارا کردار بن گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. یہ دنیا تو دو روزہ زندگی ہے. کتنے لوگ یہ ارمان دنیا سے لے کر گئے ہیں. ارمانوں کی دنیا یہ نہیں بلکہ ارمانوں کی جگہ آخرت ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.